السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ ہمیشہ بچے اور بچیوں کی جو رشتہ داریاں کرنی ہو تو دینداری دیکھی جاتی ہے، اور دینداری کے اندر سب سے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے وہ اچھے اخلاق دیکھے جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق دیکھو اور دیکھ کر جو ہے رشتہ کر لو۔ اتنا یاد رکھنا، رشتہ داریوں کے اندر اور منگنی میں، شادی بیاہ میں زیادہ دوربین سے دیکھا نہیں جاتا۔ بہت زیادہ گہرائی میں مت پڑو کہ بہت زیادہ دیندار لڑکی ہے کہ نہیں، بہت زیادہ دیندار لڑکا ہے کہ نہیں، یہ زیادہ اتنا مت دیکھو۔ نماز پڑھتا ہو، اخلاق اچھے ہو، اس کو دینداری میں سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ اخلاق دیکھے جاتے ہیں۔ اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو یہ اس کے اچھے اخلاق اسے پورے دین پر لے آئیں گے انشاءاللہ، اور اگر بد اخلاق ہوگا تو یہ بد اخلاق اسے بے دینی پہ لے جائے گا۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا اور تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کبھی نہیں کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اتنے اونچے تھے، میں کیا بیان کروں آپ کو۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، یہ حدیث الادب المفرد میں ہے جو امام بخاری کی کتاب ہے، کہ ایک دیہاتی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی اقامت ہو گئی، حد درجے کی بات ہے، اقامت ہو گئی، اور اقامت ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور اب خالی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، اور دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیا۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور پکڑ کر حضور سے کیا کہہ رہا ہے کہ اجے حضرت سنیے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میری ایک حاجت ہے، مجھے ابھی یاد آئی، میں بعد میں بھول جاؤں گا۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میری ایک بات مجھے یاد آئی، میری ایک ضرورت ہے اور ابھی مجھے یاد آئی ہے، بعد میں بھول جاؤں گا، آپ ذرا سن لیجئے۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، ساری مسجد نبوی دیکھ رہی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیہاتی کپڑا پکڑ کر کھڑا ہو گیا حضور کے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اس کے ساتھ، اور اس سے کہا بتاؤ کیا ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دھیان سے اس کی بات سنی، اور سننے کے بعد پھر جو ہے اس کے لیے جو بھی انتظام کرنا تھا وہ انتظام کیا۔ یعنی یہ دیہاتی یہ کب بات کر رہا ہے؟ یہ نماز کا وقت ہے، یعنی اقامت ہو چکی ہے اور کپڑا پکڑ کے کھڑا ہو گیا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت میں بھول جاؤں گا، یعنی کتنا سیدھا سادہ ہوگا۔ تو یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اونچے تھے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس کچھ بھی خیر نہیں تھی، گنہگار تھا، اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ تھے، بس ایک خیر اس کی ایک نیکی تھی، اس کی ایک نیکی، اور نیکی کیا؟ ذرا مالدار تھا، پیسے والا تھا، کو تو نوکروں سے اس نے کیا رکھا تھا کہ کوئی بھی اگر تنگ دست آدمی آوے، کوئی غریب آوے تو ذرا درگزر کر دینا، معاف کر دینا، تھوڑا پیمنٹ میں دیر کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کہ پیمنٹ نہیں دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، چلا لینا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی یہ لوگوں کو معاف کرتا تھا، تو معاف کرنے کا تو میں زیادہ حقدار ہوں، اس کو معاف کر دو، جنت میں داخل کرو اس کو۔ یہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں ساری الادب المفرد میں ہیں، یہ تاکہ حوالہ دے دیتا ہوں۔ اس لیے اچھا اخلاق والا شوہر اختیار کرو اور اچھے اخلاق والی بیوی اختیار کرو یار، اور اچھا اخلاق والا پارٹنر اختیار کرو۔ بعض لوگ جو اللہ معاف فرمائے کہ بہت اچھے دیندار دکھائی دیتے ہیں لیکن زبانیں ان کی بہت خراب ہوتی ہیں، اور بعض بے دین ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان بہت میٹھی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، حالانکہ بڑے اونچے آدمی ہیں معاذ بن جبل، لیکن حضور فرما رہے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اس لیے اب وقت میرا ختم ہو رہا ہے، یہ سبق کا میں
اخلاق اور حکمت پر کچھ دن مضمون بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے عافیت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.